یہ سورہ الاسراء ہے، اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گئی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ سو ان کا عہد تمام ہوا جو اس دور کی مسجد کے نگہبان بنائے گئے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو انہی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اس میں شک نہیں وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، لہٰذا دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤ گے۔ پھر تم نے دیکھا کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیتے ہیں جو نہایت زور آور تھے، سو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کے رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور تمہیں مال اور بیٹے عطا فرمائے اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا۔ یہ تمہارے لیے سبق تھا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ یہ پہلا وعدہ تھا۔ اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دوسرے زوراور بندے اٹھا کھڑے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس پڑیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تہس نہس کر ڈالیں۔ اب بھی عجب نہیں اے بنی اسرائیل کہ تمہارا پروردگار ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمائے، لیکن یاد رکھو اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا ہے۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں، انسان پر افسوس، وہ اپنے لیے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگنے لگتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ اگر دیکھیں تو ہم نے رات اور دن کو انہی کے لیے 2 نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی دھندلا دی کہ اس میں راحت پاؤ، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم برسوں کی گنتی اور ان کا حساب جان لو۔ اس پر مزید یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی پوری تفصیل بھی کر دی ہے۔ اپنے شریکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب کر لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے ہی اوپر لاتا ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، سو کیا جلدی مچاتے ہو؟ ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ اس پر حجت پوری کر دے۔ جب ہم کسی بستی کو اس کے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جو جی چاہے کرو، پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔
تب اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے اور ہم اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو، نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں اسی طرح ہلاک کر دیں۔ اے پیغمبر، اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور ان کو دیکھنے کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو اس جلد ملنے والی دنیا ہی کو چاہتا ہے، اس کو ہم جس کے لیے چاہتے اور جتنا چاہتے ہیں سر دست یہی دے دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے، جس میں وہ خوار اور راندہ ہو کر داخل ہو جائے گا۔ اور جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے، اور مومن بھی ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی قبول ہوگی۔ تیرے پروردگار کی بخشش سے ہم یہاں ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔ دیکھ لو ان کے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت کے درجے اور اس کی فضیلت البتہ کہیں بڑھ کر ہے۔ سنو، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو بیزاری کا کوئی لفظ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو، اور ان کے لیے رحمت کے جذبے سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ لوگو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ تم قرابت دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ، اس لیے کہ مال کو بے جا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی کی بات کہو۔ اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ رہو۔ بے شک تمہارا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ خدا نے جس جان کی حرمت قائم کر دی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور یاد رکھو کہ جو مظلومانہ قتل کیا جائے اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، سو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، ہاں مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا طریقہ ہے۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔
یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی ہیں۔ انہیں مضبوطی سے پکڑو اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ تم لوگوں پر تعجب ہے، پھر کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے خاص کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں لے لیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی ہی سنگین بات کرتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھا دیا ہے تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، لیکن ان پر افسوس، اس سے ان کی بیزاری ہی بڑھ رہی ہے۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دینے کی کوشش کرتے۔ اللہ پاک اور بہت ہی برتر ہے جو یہ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے۔ اے پیغمبر، جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، اور ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ اس کو سمجھیں نہ سن سکیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے پروردگار ہی کا ذکر کرتے ہو تو وہ بیزاری کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس غرض سے کان لگاتے ہیں، اور خوب جانتے ہیں کہ جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو۔ دیکھو یہ تم پر کیسی کیسی مثالیں چست کر رہے ہیں، سو کھوئے گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ زندگی کو قبول کر سکے، پھر بھی اس پر وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اچھا یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہے۔ یاد رکھو جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت اس حالت میں رہے ہو۔ تم میرے بندوں کو سمجھا دو اے پیغمبر کہ ان کے جواب میں وہی بات کہیں جو بہتر ہو، اس لیے کہ یہ شیطان ہے جو بحث کی گرما گرمی میں ان کے درمیان فساد کی اکساہٹ پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے بندو، لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ سناؤ، تمہارا پروردگار تمہیں بھی خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو رحم کا مستحق سمجھ کر تم پر رحم فرمائے گا، یا چاہے گا تو عذاب کا مستحق سمجھ کر تم میں عذاب دے گا۔ تمہارا کام یہی ہے۔ اے پیغمبر انہیں دعوت پہنچا دو، ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اسی طرح فضیلت کی بحث میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے تمہارا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔